اگر آپ لکھنؤ اور اس کی بے پناہ قیمتی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والی دلکش، دل فریب اور خوبصورت واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں لکھنؤ کی کیفیت کیا ہے، اور بدلا ہوا لکھنؤ کس طریقے سے دکھائی دیتا ہے، اب یہاں کا ماحول کیسا ہے، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد فوراً آپ کے پاس خبر پہنچ جائے۔ لکھنؤ جو دنیا سے نرالا ایک شہر ہے، جب اس کی بات کی جاتی ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ قدیم لکھنؤ، پرانا لکھنؤ، یا تاریخی لکھنؤ، یا گزرے دور والا لکھنؤ، یا نوابی دور کا لکھنؤ، یا شاہی دور کا لکھنؤ۔ اس طریقے سے کئی ناموں سے یاد کرتے ہیں ہم اس لکھنؤ کو جو اب دکھائی نہیں دیتا ہے، تاریخ کے پنوں میں کہیں چھپ گیا ہے۔ جب اس دور کی بات کی جاتی ہے تو تمام باتوں کے علاوہ اس بات کا ذکر بھی بہت ضروری ہے کہ یہ شہر خوشبوؤں کا شہر کہلاتا تھا۔ لکھنؤ شہر چونکہ تمام تر گلیوں میں ہی آباد تھا، اور پرانے دور میں انگریزوں کا دور آنے سے تھوڑا پہلے صرف دو ہی سڑکیں تھیں جو خاص تھیں۔ ایک تو مال روڈ کے نام سے جانی جاتی تھی، جسے آج ہم مہاتما گاندھی مارگ کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسری وکٹوریا اسٹریٹ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ باقی پورا شہر خوبصورت گلیوں پہ آباد تھا۔ یہ گلیاں ایسی تھیں کہ جن کا ذکر سینکڑوں بار کیا جائے تو بھی کم ہے، کیونکہ گلی در گلی چلتے چلتے کوئی بھی شخص ایک سرے سے دوسرے طرح سے پہنچ جاتا تھا، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ گلیوں کے شاندار اور خوبصورت نام تھے، اور ان ناموں کے سلسلے میں پورا ایک ویڈیو میرا موجود ہے جن میں گلیوں کے ناموں کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات اور خوبصورت یادیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ خاص بات یہ تھی کہ یہ گلیاں کافی صاف ستھری اور آباد، اور ہر گلی خوشبو سے مہکتی رہتی تھی۔ اب جب بات خوشبو کی جائے تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ لکھنؤ کے لوگوں کو خوشبو کا، عطر کا بہت شوق تھا۔ یہاں مرغزار وغیرہ تو ہوتے ہی تھے، بہت خوبصورت باغات بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ میں لوگوں میں نفاست پسندگی بہت تھی، اور اسی شوق میں وہ خوشبوؤں کا استعمال کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ کوئی بھی شخص اپنے گھر سے بغیر خوشبو لگائے، بغیر عطر لگائے نہیں نکلتا تھا، اور گلیاں بھی مہکتی رہتی تھیں۔ اب جب خوشبو کی بات کی جائے گی تو لکھنؤ کے ایک مشہور عطر ساز اصغر علی محمد علی کا ذکر کیا جانا سب سے ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عطر کے تجارت کو ساری دنیا میں پھیلایا، اور لکھنؤ کا نام انہوں نے خوشبو سے جوڑ کر تمام دنیا میں مشہور کر دیا۔ اب اصغر علی محمد علی کے بارے میں تھوڑی سی باتیں پہلے جان لینا ضروری ہے۔ ایک تھے نواب استفا خان صاحب، جن کا خاندان اوریجنلی اتر پردیش کے قنوج، جو عطر کا شہر کہلاتا ہے، وہاں سے تھا۔ وہاں پر ان کی عطر بنانے کی فیکٹری تھی، جس کا اسٹیبلشمنٹ 1839 میں ہوا تھا، اور اس کو دو بھائیوں، جو نواب استفا خان کے گرینڈ فادر اور ان کے بھائی تھے اصغر علی محمد علی، نے کیا تھا۔ اس کے بعد قنوج سے اس کو لکھنؤ میں شفٹ کر دیا گیا۔ استفا خان جنہوں نے یہ ساری جائیداد اور بزنس وراثت میں حاصل کی، وہ لکھنؤ میں آنے کے بعد انہوں نے ایک خوبصورت بلڈنگ کو خریدا، جو چوک میں تھی۔ یہ اس دور کی سب سے شاندار عمارت ہوا کرتی تھی، اور تقریباً 1920 میں اس بلڈنگ میں عطر کا کارخانہ کھولا گیا، اور اس کا نام ہنا بلڈنگ رکھا گیا۔ یہاں پر عطر بننے لگا۔ اصغر علی محمد علی کے نام سے عطر کو ساری دنیا میں بیچنے میں کامیاب ہوئے، کاروبار خوب پھیلا۔ صرف ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر ان کا عطر جانے لگا۔ خاص بات یہ تھی کہ اصغر علی محمد علی کا کیوڑا، عرق گلاب، یہ اتنا مشہور تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اتنا شاندار کیوڑا اور گلاب نہیں بناتا تھا۔ استفا خان نے اڑیسہ میں، جہاں پر کیوڑے کے پیڑ بہت تھے،
وہاں پر بھی اپنا کاروبار لگایا تھا، اور وہاں سے وہ کیوڑے کا پیڑ لکھنؤ آتے تھے اور یہاں پر ان کا عرق اور عطر وغیرہ تیار کیا جاتا تھا۔ اصغر علی محمد علی کا سب سے مشہور عطر ہنا تھا، اسی کے نام پر چوک کی اس عمارت کا نام ہنا بلڈنگز رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ شمامت العنبر اور مجموعہ اور خس وغیرہ بھی بہت شاندار ہوتے تھے، اور جن کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی یہ حالت ہے کہ اصغر علی محمد علی کے عطر اور کیوڑا وغیرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی میدان میں نہیں دکھائی دیتا، حالانکہ عطر بنانے والے بہت ہیں۔ استفا خان کی دیکھ ریکھ میں عطر کی کشید کا کام بہت شاندار طریقے سے چل رہا تھا۔ اسی بیچ میں پارٹیشن کا دور آ گیا، یعنی ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نواب استفا خان نے اور ان کے زیادہ تر اولادوں نے، یعنی تقریباً 75% فیملی نے پاکستان آنے کا ارادہ کر لیا۔ ان کی تمام جائیداد کو گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ کہہ کر کہ یہ اینیمی پراپرٹی ہے، ایز اے کسٹوڈین ایکوائر کر لیا۔ استفا خان کی اولادوں میں سے ایک قاسم خان نے یہاں کی بچی کچی جائیداد کو انہیرٹ کیا، اور اپنے والد کی طرح انہوں نے بھی اس کاروبار کو کافی بڑھایا۔ اپنے والد کی طرح یعنی استفا خان کی طرح قاسم خان بھی بہت ہی شاندار رہن سہن کے عادی تھے، اور ہر وقت بہت ٹپ ٹاپ رہتے تھے، اور وہ ایک بہترین ڈانسر بھی تھے۔ اپنے زمانے میں، اپنی جوانی کے زمانے میں وہ ٹینگو، سامبا، رمبا اور فاکس ٹراٹ وغیرہ ڈانس میں ماہر تھے، اور وہ ایک بہترین بلیئرڈ پلیئر بھی تھے۔ ساتھ ہی ساتھ رولر اسکیٹنگ میں اپنا نام انہوں نے پورے ملک میں خوب بڑھایا تھا، خوب قائم کیا تھا، اور ان کو اب جب مہمان ان کے گھر میں آتے تھے تو وہ جو ٹیبلز ہوتی تھی اس کے اوپر رولر اسکیٹ سے ڈانس کرتے تھے۔ قاسم خان نے 1960 میں ایک مینشن ندیہ کنارے نام سے بنائی تھی، جو آج بھی موجود ہے۔ وہاں ان کے خاندان کے لوگ شاید ابھی بھی رہتے ہیں۔ 1960 میں وہ ایک اکیلی عمارت تھی جس کے بیسمنٹ میں بلیئرڈ کی ٹیبل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب یہ ساری چیزیں بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی، اور چونکہ یہ بہت ہی رئیس اور شاندار لوگ تھے، اس لیے ان کا رہن سہن بھی اسی انداز کا تھا۔ یہ تو تھی استفا خان، قاسم خان اور اصغر علی محمد علی عطر فروش، عطر ساز والوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی جانکاری۔ لیکن اس سے پہلے ہنا بلڈنگ کے بارے میں جس ٹاپک پہ یہ ویڈیو تیار کیا گیا ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ جب انہوں نے یہ عمارت خریدی، اس سے پہلے بھی یہ عمارت کسی نہ کسی کی رہی ہوگی۔ اسی سلسلے میں ایک چھوٹا سا تاریخی واقعہ اس ویڈیو میں بیان کیا جاتا ہے، جس سے ہنا بلڈنگ کے بارے میں لوگوں کو جانکاری حاصل ہوگی۔ لکھنؤ کے خاص الخاص باشندوں میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے لکھنؤ چوک کی ہنا بلڈنگ کے بارے میں جانکاری نہ ہو۔ یہ بھی جانکاری نہ ہو کہ وہاں پر اصغر علی محمد علی کا کارخانہ عطر تھا، اور وہیں سے عطر وغیرہ فروخت کیے جاتے تھے۔ ہنا بلڈنگ اپنے زمانے کی ایک لینڈ مارک عمارت اور شاندار عمارت تھی، لیکن اصغر علی محمد علی نے جب اس کو خریدا ہے تو اس سے پہلے بھی اس کے کچھ مالکان رہے ہوں گے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس عمارت کی تاریخ کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا کہانیاں پوشیدہ ہیں۔ لکھنؤ کے مشہور نواب مرزا جعفر حسین صاحب کی مشہور کتاب لکھنؤ کی آخری بہار میں مرزا صاحب نے اس عمارت کے بارے میں کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس دور میں لکھنؤ کی مشہور طوائفوں کا کیا عالم تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر چودھرائن کی حالات کا کسی قدر تفصیل سے ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ چودھرائن کا اقتدار تمام طوائفوں پر قائم تھا، اور سب ڈیرہ دار طوائفیں ہر شعبہ حیات میں انہی کی تقلید کرنا اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ گویا کہ چودھرائن ایک طریقے سے تمام طوائفوں کی ہیڈ تھی، سردار تھی۔ ان کے یہاں شادی بیاہ اور دوسری تقریبات میں ہر ڈیرے دار کی شرکت لازمی تھی۔ ایسے اجتماعات آئے دن ہوا کرتے تھے، لیکن ایک بار ایک ایسا یادگار مجمع بھی ہوا تھا جس کی مثال پہلے یا بعد کبھی نہیں دیکھی گئی۔
دو طوائفیں شدید علالت کی حالت میں جو چوپہلوں پر سوار ہو کر حاضر ہوئی تھی۔ یہ واقعہ غالباً 1924 یا 1925 کا ہے، جب مرکزی ایوان قانون ساز میں یعنی اسمبلی میں بازاری عورتوں کا پیشہ ختم کرنے کی تجویز پیش ہو رہی تھی۔ مرزا جعفر حسین لکھتے ہیں کہ میرے محترم اور بزرگ لیکن ایک بے تکلف دوست چودھری محمد علی مرحوم تعلق دار رودولی کے ایما پر اس بل کے خلاف ایک احتجاجی جلسہ بڑی چودھرائن کے زیر صدارت انہی کے مکان پر منعقد ہوا تھا۔ یعنی ان کا مکان سے مطلب ہو گیا ہنا بلڈنگ۔ بڑے جوش و خروش میں ایک اجتماعی تجویز منظور ہوئی تھی، جس کی تائید میں متعدد طوائفوں نے مارکت الآراء تقریریں کی تھیں۔ قطعاً یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ جلسہ تعلیم یافتہ ماہرین سیاست کی اجتماع سے کسی طرح بھی کم وزن تھا۔ بہرحال تجویز منظور ہوئی اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی خدمت میں میرے اور چودھری صاحب مرحوم کے سپرد ہوئی تھی۔ اس وقت ہماری یہ کوششیں کامیاب بھی ہوئی تھیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے حکومت کے ایک مقتدر رکن نے ہماری تائید بھی کی تھی۔ چودھرائن اس عالیشان محل سرا میں رہتی تھی جو وسط چوک میں واقع تھی اور جہاں اب اصغر علی محمد علی کے عطر کی دکان اور ان کا کارخانہ ہے۔ شاہی زمانے میں یہ محل سرا میرے نانا نواب حکیم شفاء الدولہ بہادر کی املاک تھی، جہاں وہ سکونت پذیر تھے۔ غدر کے بعد جب انہوں نے فیض آباد میں آباد ہونے کی ٹھانی تو اس تمام جائیداد کو 100 روپے کے بلعوض ایک رئیس سید اکبر حسین مرحوم کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ ذرا اندازہ کیجئے 100 روپے میں ایک شاندار محل۔ 19ویں صدی کے آخر میں یہ املاک اکبر حسین صاحب سے چودھرائن نے خرید لی تھی۔ ان کے زمانے تک یعنی 1926 تک جبکہ وہ قابض اور متصرف تھیں، محل سرا اپنی اصل حالت میں برقرار رہی تھی۔ اس عالیشان عمارت کا صدر دروازہ چوک کی طرف تھا۔ ایک دروازہ عقب میں تھا جو ایک چور دروازہ پہلو میں بھی تھا۔ محل سرا کے پیچھے کا حصہ ایک وسیع اور عریض مکان تھا جو زران خانہ کہلاتا تھا۔ چودھرائن کے عزیز و اقارب اور متعلقین اسی مکان میں رہتے تھے، جن کی تعداد کسی طرح بھی 20-25 افراد سے کم نہیں تھی۔ ان اجزاء میں ان کے بھائی بھتیجے اہل و عیال کے رہتے تھے۔ ان میں بعض کچھ فکر معاشیت کے لیے کر لیتے تھے، لیکن زیادہ تر سب کی کفالت انہی دونوں بہنوں کے ذمے تھی جو سالار قبیلہ تھی۔ یہ اخراجات نقد کی صورت میں دیے جاتے تھے۔ اپنی گھرداری کے انتظام کا وہ لوگ خود کرتے تھے۔ ہر خاندان کا علیحدہ باورچی خانہ اور علیحدہ بندوبست تھا۔ محل سرا کے بیرونی حصے میں دونوں بہنیں، ان کی ایک تیسری بہن اور لڑکی رشک منیر رہا کرتی تھی۔ یہ ایک مشترک خاندان تھا جس کی گھرداری باقی خاندان والوں سے بالکل علیحدہ تھی۔ وہ تیسری بہن جس کا نام مہر منیر تھا عالم شباب میں انتقال کر گئی تھی اور اس کے بعد باقی ماندہ 3 افراد کے نام سے گھر چل رہا تھا۔ یہ بیرونی علاقے میں صدر دروازے سے آمد و رفت تھی۔ اندر آنے کے لیے چند سیڑھیاں طے کرنا پڑتی تھیں۔ اس کے بعد صحن تھا۔ سیڑھیوں اور صحن کے دونوں جانب کمرے تھے۔ صدر پھاٹک اور تمام زیری کمروں کے اوپر بھی ہال اور متعدد کمرے تھے۔ صدر پھاٹک متصل کمروں کے بالا خانے پر 3 بڑے بڑے کمرے تھے جن میں رشک منیر رہتی تھی۔ ایک کمرہ ڈرائنگ روم تھا جو بڑے سلیقے سے آراستہ اور پیراستہ رہتا تھا۔ زمین کا فرش تھا، متصل ہی جدید طرز کا فرنیچر بھی لگا رہتا تھا، لیکن نشست ہمیشہ فرش ہی پر ہوتی تھی۔ دوسرا کمرہ خوابگاہ اور تیسرا حمام تھا۔ صحن کے آگے 3 درجے کی شہ نشین تھی، جس کا تیسرا اور بلند درجہ امام باڑہ تھا۔ شہ نشین کے بالے خانے پر بھی متعدد کمرے تھے جن میں چھوٹی چودھرائن ماہ منیر رہتی تھیں۔ شہ نشین کے پہلے دونوں درجوں میں تختوں کے چوکے تھے جن پر صاف ستھرا فرش ہمیشہ بچھا رہتا تھا۔ اسی شہ نشین کے دوسرے درجے میں تختوں کے چوکے پر ایک کونے میں دیوار سے متصل ایک پلنگ بچھا رہتا تھا، جس پر بڑی چودھرائن اپنے ڈیل ڈول سمیت ضعیفی کے باعث زیادہ تر لیٹی ہوئی تسبیح پڑھا کرتی تھی اور ساتھ ہی ان کا اوپر کا پاؤں برابر حرکت میں رہتا تھا، جس کے سبب سے کبھی کبھی ان کا پیٹ کھل جاتا تھا۔ شہ نشین کے پہلے دونوں درجوں کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں رہتا تھا، اس لیے جو شخص بھی اندر آتا اس کا بڑی چودھرائن سے فوراً سامنا ہو جاتا تھا۔
خلاف وقت آنے والوں میں ایک صاحب ایسے تھے جن کا مکان مسکونہ قریب ہی تھا. ان سے بڑی بہن سے بے تکلفانہ مراسم تھے. جب دل گھر پر آتا تھا چلے آتے تھے. وہ بھی بوڑھے تھے اور چودرائن بھی بوڑھی تھی، مگر دونوں میں بڑی پرلطف باتیں ہوتی تھیں. ایک روز وہ دوپہر کو آ گئے اور ان کی آواز سن کر چھوٹی چودرائن بھی کوٹے سے نیچے آ گئی. بڑی بہن کا پیٹ کا حصہ کھلا ہوا تھا. چھوٹی بہن کو ناگوار ہوا. انہوں نے موصوف سے مخاطب ہو کر کہا، تم نہ وقت دیکھو اور نہ بے وقت گھر میں گھسے آتے ہو. انہوں نے مسکرا کر کھلے ہوئے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا، کیا کروں، میں تو اس پیٹ کا عاشق ہوں. بڑی بہن نے فوراً جواب دیا، کیسے عاشق نہ ہوگے، 9 مہینے تو اسی پیٹ میں رہ چکے ہو. اس طریقے کے پرتکلف اور دلچسپ باتیں ہوا کرتی تھی. دور ختم ہو گیا، وہ باتیں بھی ختم ہو گئی اور اس کو یاد کرنے والے بھی تقریباً ختم ہو گئے. شہنشین کا پہلا درجہ عام نشست گاہ تھی، جو صبح و شام رئیسوں کے دربار کی طرح آباد رہتی تھی. حاضرین بز میں روسا، شرفا، شعرا اور دوست احباب رہا کرتے تھے. کبھی کبھی دور جدید کے مقتدر تعلیم یافتہ حضرات بھی آ جاتے تھے. بہت پرلطف باتیں ہوتی تھی. ان دونوں بہنوں سے بالخصوص چھوٹی بہن سے بات کرنے میں وہ لذت ملتی تھی جو کہیں اور نصیب نہیں ہوتی تھی. دونوں وقت دسترخوان بھی اسی جگہ بچتا تھا اور 25-30 شرکا شریب طعام رہتے تھے. کوئی جلیل القدر دوست ان بہنوں میں کسی ایک یا دونوں سے مخصوص ملاقات کے لیے تشریف لاتے، یا رات کو کوئی رسیز رقص سرود کی خواہش مند آ جاتا، تو ایسے مواقع کے لیے بالے خانے پر ایک آراستہ پیراستہ کمرہ ایسی ہی ضروریات کے لیے مخصوص تھا. ظاہر ہے کہ اس تمام رئیسانہ ٹھاٹ کی وجہ سے اخراجات بھی بہتات تھی. دوسری طرف 20ویں صدی کی اوائل ہی میں عمائدین شہر کی دولت اور ثروت پر تیزی سے زوال آنا شروع ہو گیا تھا. چنانچہ ان کی آمدنی گھٹتی رہی، مگر وہ دونوں بہنیں برابر قرض لے کر خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی زندگی وزاداری سے بسر کرتی رہی. یہاں تک کہ مکان بھی رہن ہو گیا. لکھنؤ کے علاوہ کلکتہ میں بھی ان کی بڑی شہرت حاصل تھی، لہٰذا ادھر کا رخ کیا. لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. اخراجات اور بڑھ گئے، آمدنی میں حسب ضرورت اضافہ نہیں ہوا، کھلے ہوئے ہاتھ بند نہیں ہو سکے، بڑھے ہوئے حوصلے کم نہیں ہوئے اور فضول خرچیاں روکی نہیں جا سکیں. چھوٹی چودرائن خصوصیت کے ساتھ بہت منچلی اور فراغ دل تھی. ان کو سیر و تفریح کا بھی بہت ذوق تھا. باہر نکلتی تھی تو گھر کے اور نیز دوستوں کے بچے ہمراہ ہوتے تھے. گویا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ ساتھ چلتا تھا، اور یہ بھی ضروری ہوتا تھا کہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی چیز خرید کر دی جائے. اس کے علاوہ دونوں بہنیں ضرورت سے زیادہ متواضع تھیں. ان کے انہی عادات سے اور اتوار کی وجہ سے کلکتے کا قیام بھی ان کے لیے سود مند نہ ہو سکا، حالانکہ ان کی آمدنی یقیناً وافر تھی. اس وافر آمدنی کا اندازہ بہرحال کبھی کسی کو نہیں ہو سکتا. ڈیرے دائر طوائف میں رئیسوں کی ملازمت کرتی تھی اور ان کے نرخ متعین تھے. چودرائن کے گھر کا نرخ 1000 روپے ماہوار تھا. اس ارزانی کے زمانے میں ایک کثیر رقم تھی. بالائی آمدنی اسی مستقل تنخواہ سے بدرجہ زیادہ ہوتی تھی، اور ملازمت کا یہ حال تھا کہ اس کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا تھا جب تک کہ ان کا صاحب دولت اور ثروت پرستار مفلوق الحال ہو کر اپنے گھر نہ بیٹھ رہے. لکھپتی آتے تھے اور مفلس ہو کر واپس جاتے تھے. مگر یہ بات بھی کہنے میں آتی ہے کہ کاروبار اسی طرح چلایا جاتا تھا کہ کبھی کسی کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ چودرائن سے ان سے یا فلاں فلاں شخص سے کوئی چھوٹی یا بڑی رقم طلب کی ہو. ان دونوں بہنوں اور ان کے گھر میں کچھ ایسا جادو تھا کہ صاحبان دولت زر و جواہر تو درکنار اپنے سب کچھ نچھاور کر دیتے تھے. اس سلسلے میں چھوٹی بہن سے متعلق ایک واقعہ مثالاً پیش کیا جاتا ہے. جعفر صاحب کہتے ہیں اس زمانے میں وہ کالج کے طالب علم تھے. دسمبر کی تعطیل میں وہ یہاں مقیم تھے. ایک روز سپہر کے وقت ایک گراں قدر سعید، جن کو ان کے ہمراہی مہاراجہ کہتے تھے، چھوٹی چودرائن سے ملاقات کرنے آئے تھے. تھوڑی دیر تک باتیں ہوتی رہیں، پھر انہوں نے ہوا خوری کے لیے ساتھ چلنے کی فرمائش کی. آگے آگے مہاراجہ اپنی کار پر ان کو ہمراہ لے کر چلے اور پیچھے پیچھے گھر کے سب لڑکے خود چودرائن کی موٹر میں روانہ ہوئے. چورنگی پہنچ کر ایک جواہرات کی دکان پہ، جس کا نام غالباً ہیملٹن تھا، دونوں موٹریں رکی اور ہم سب باہر آئے. دکان میں داخل ہوتے ہی مہاراجہ نے خواہش ظاہری کی کچھ خرید لیجیے. انہوں نے انکار کیا اور یہ کہا کہ آپ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. ساری دکان گھوم ڈالی اور ادھر سے اصرار مگر ادھر سے انکار ہوتا رہا.
صدر دروازے پر واپس ہوئی تو مہاراجا نے فرمایا آپ نے میرا دل توڑ دیا، اگر آپ نے کوئی ایک چیز بھی خرید لی ہوتی تو میں بہت شکر گزار ہوتا۔ چودھرائن نے جواب دیا آپ کا یہی حکم ہے تو میں ایک عدد سر آنکھوں پر رکھ لیتی ہوں، اور فی الفور ایک گلوبند اٹھا لیا جو اس دکان کا سب سے زیادہ قیمتی زیور تھا۔ یہ ہیرو کا جڑا نکلس تھا جس کی قیمت ہزاروں روپے تھی، پھر بھی اس تحفے میں کسی جنسی تعلق یا دیرینہ تعلقات کا کوئی لگاؤ نہیں تھا، مختصر یہ کہ ان کو نہ اپنا گھر لٹا دینے میں کوئی تعمل ہوا اور نہ دوسرے کو تباہ کر ڈالنے میں کوئی درد محسوس ہوا۔ بہرحال یہ حالت اس کی تھی جب ان کا چودھرائن کا حالات بہت بہتر تھے۔ حالات جب خراب ہوتے گئے دھیرے دھیرے یہ نوبت آئی کہ اس کے بعد اس حویلی یعنی ہنا بلڈنگ کو بیچنا پڑا۔ ہنا بلڈنگ نام تو اصغر علی محمد علی کے کارخانے کے قیام کے بعد ہوا، کیونکہ ان کا سب سے بہترین عطر ہنا ہی مانا جاتا تھا۔ آج اس بلڈنگ کے کوئی بھی نشان چوک میں موجود نہیں ہے، اس کے مقام پر ایک مارکیٹ بن گئی ہے، ایک بازار بن گیا ہے جہاں پر سینکڑوں قسم کی دکانیں ہیں، اور اسے آج بھی ہنا بازار کے نام سے جانا جاتا ہے۔